اس سے قبل کہ میں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کو یا اسٹیج پہ بلاؤں، ایک دو اعلان ہیں کہ ابھی جب محفل ختم ہوگی تو آستانہ واصفیہ پر آپ سب تشریف لے جائیں اور وہاں پہ لنگر شریف ہوگا، وہ کھا کر جائیں۔ دوسرا، رات کو بعد نماز عشاء محفل سماع ہوگی، پاکستان کے بہت بڑے قوال وہ تشریف لائیں گے، رضوان معظم مجاہد مبارک علی خان، اور کل 24 رجب سرکار واصف صاحب کا جو یوم وصال کا دن ہے، تو کل اختتامی تقریب ہوگی اور 3 بجے محفل ہوگی جس میں سرکار واصف صاحب کی جو کیسٹ ہے وہ سنائی جائے گی، اور بعد نماز عصر ختم شریف ہوگا اور اختتامی دعا ہوگی۔ اب میں میزبان محفل خوشبو واصف جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور حاضرین مجلس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور ہمارے لیے آج سرکار واصف صاحب کا کوئی خاص پیغام وہ بھی سنائیں۔ جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت کافی ہو گیا اوپر، میں تمام شرکاء محفل جتنے ہیں کا بہت مشکور ہوں، دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ تمام احباب جتنے تشریف لائے ہیں، بہت بہت دور سے، بہت بہت دور ملکوں سے آئے ہیں۔ وہ جو چھوٹی بچیاں ہماری حفظ آباد سے آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ بیج ہیں آج کے جو کل کے کہیں تناور درخت بنیں گے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت، میں محترم بابا محمد یحییٰ خان صاحب کی کارڈ میں نے ان کا نام بیچ میں سے بابا یحییٰ خان لکھا گیا، جبکہ ان کا پورا نام بابا محمد یحییٰ خان ہے۔ تو میں نے بلکہ ان سے گزارش کی کہ مجھے یہاں پر وہ خالد احمد خالد صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا۔ فرماتے تھے کہ خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد، تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفت لکھی۔ یہ نام تو خیر ہے ہی ایسا، اس نام سے بڑے بڑے کام سمجھ جاتے ہیں۔ تو میں پہلے بابا جی سے معذرت کے ساتھ کہ نام میں غلطی۔ دوسرا، جو مجھے سرکار نے اس وقت ایک بات سمجھائی، آپ نے فرمایا دیکھو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اچھا جی کہنے میں عافیت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اچھا وہ غلط کر دیا، اچھا جی آئندہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور آپ بات فرمایا کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ بات آپ اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔ سرکار کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک شاعر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا یہ والا شعر جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا اچھا باقی سمجھ آ گئے ہیں تمہیں؟ ہمیں باقی ابھی سب باتیں نہیں سمجھ میں آتی، یہ وہ کھولیں گے تو کھلے گی بات۔ تو وہ وقت، حالات، واقعات، ایک دل کا گداز، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آنسو یہ بہت سے راز کھولتی ہے، اور جس محفل میں آنسو ہوں اس محفل میں وہ بات ہوتی ہے، اور وہ آنسو جس کی یاد میں ہوں وہ خود موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے کارڈ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی صدر محفل نہیں میں نے لکھا تھا، کوئی مہمان خصوصی نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محفل آپ سرکار کے اعزاز میں ہے اور وہ خود ہی اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں شکریہ کے ساتھ کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ یہ سفر کی بات ہے،
یہ کسی منزل کی بات نہیں ہے، یہ آج چلتے رہنے کی بات ہے۔ یہ آج آپ سے کوئی نیک بات چلتی جائے گی تو کہیں پر آپ کو بھی یاد کیا جائے گا۔ قافلہ تو سرکار کا ہے، وہ چلتے ہی جانا ہے، وہ ہمارے بعد بھی چلتے جانا ہے، لیکن کوئی بندہ کہہ دے کہ سرکار کی یہ بات میں نے ان سے سنی تھی تو وہ بھی بیچ میں حصہ بن گیا۔ بس یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، ہم اس کے لیے سارے سیمینار کرتے ہیں، یہ ساری گزارشات کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری بھی بات بیچ میں قبول ہو جائے، ورنہ قافلہ تو یہ جو ہے فلاح کا ہے، بقا کا ہے۔ جو لوگ اس سے منسلک ہو رہے ہیں وہ فلاح بھی پا رہے ہیں اور بقا کے سفر میں بھی چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر سے اتنے ہمت حوصلے سے بیٹھنے پہ، اتنے کووڈ کے حالات میں باہر ویمنز ڈے، یہ وہ ویمنز ڈے سے مجھے یاد آ گیا، سرکار نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ ملک محفوظ کب ہوگا؟ آپ نے کہا کہ جس دن ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک عورت زیور سے لدی پدی باحفاظت پہنچ جائے گی، تب یہ ملک محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کی درخواست جی، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی اجازت سے جی دو کلمات بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہی ہماری اس چھوٹی سی حاضری، ہماری اس محفل کو منظور و مقبول فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ جتنے ہیں، ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے دل کے اندر جتنی گتھیاں ہیں، جتنی کثافتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں صاف فرما۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آئینے کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس نسبت سنگت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی سنگت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اس عرض پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ یا الہی یہ جو وبائی بیماریاں آئی ہیں، ان سب کو محفوظ فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے بے روزگار اس معاملے میں ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کا رازق مالک تو ہے، ان سب کو روزگار عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔